تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، دوسرا ہے کہ کھڑے رہنا اللہ اکبر کہنے کے بعد، تیسرا ہے کہ قرات کرنا کچھ پڑھنا، چوتھا یہ کہ رکوع کرنا، پھر اس کے بعد یہ کہ 2 سجدے کرنا، پھر اس کے بعد یہ کہ آخری قعدے میں بیٹھنا، تحیات میں بیٹھنا، اور پھر یہ کہ سلام پھیر کر نماز ختم کر دینا۔ تو شروع کرتے ہیں پھر سے تکبیر تحریمہ ہے نا، اس کے بعد جو ہے کھڑے رہنا، اس کے بعد قرات کرنا، اس کے بعد رکوع کرنا، اس کے بعد 2 سجدے کرنا، قاعدہ اخیرہ کرنا اور سلام پھیر کر نماز ختم کر دینا۔ ان میں اگر کوئی غلطی ہو جائے جان بوجھ کر یا بھولے سے تو اس کا نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ نماز کے واجبات 10 ہیں۔ نماز کے واجبات وہ ہوتے ہیں جن میں اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی 2 سورتیں پڑھنا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، ہر رکن کو ترتیب سے ادا کرنا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور یہ کہ 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی جو نمازیں ہیں ان میں قاعدہ اولا مطلب 2 رکعت کے بعد بیٹھنا کھڑے ہونے سے پہلے، قاعدہ اولا میں تشہد پڑھنا، اور جہری نماز میں بلند آواز سے اور سری نماز میں آہستہ آواز سے قرات کرنا، اور وتر کی نماز میں دعا قنوت پڑھنا، اور عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں پڑھنا۔ یہ 10 چیزیں واجبات ہیں نماز کی، اور ان میں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے اس کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخری قاعدے میں تحیات کے بعد ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنا تحیات کے بعد جو دعائیں پوری کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ واجبات چھوٹ گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مانا 3 واجبات چھوٹ گئے تو 6 سجدے کرنا ہوں گے، ہے نا۔ ایک سے زائد واجبات بھی چھوٹ جائیں تو ایک سجدہ سہو کے ذریعے جو ہے کام چل جائے گا۔ اگر چادر کوئی مرد لپیٹے ہوا ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ تکبیر کے وقت جو ہے چادر سے اپنے ہاتھ نکال لے۔ رکوع اور سجدے میں آپ جانتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے۔ نماز کی حالت میں نمازی کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ آدمی جب کھڑا ہوا ہو تو سجدے کی جگہ ہونا چاہیے، رکوع میں ہو تو اپنے پیر پر ہونا چاہیے، سجدے میں ہو تو اپنی ناک پہ ہونا چاہیے، اور قاعدے کی حالت میں ہو تو سامنے ہونا چاہیے، اور سلام پھیرتے وقت اپنے کندھوں پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اگر جماعی آئے نماز میں تو اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہیں رکے تو داہنے ہاتھ سے ہے نا اس کو وہ کرنا چاہیے، کور کرنا چاہیے۔ اگر نمازی جو ہے نماز میں رو جائے یا کچھ آواز نکل جائے اس طرح کی تو نماز اس سے متاثر نہیں ہوگی۔ وتر کی نماز واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو شخص وتر نہ پڑھے اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر دعا قنوت چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، یہ احناف کے نزدیک۔ دعا قنوت میں اللہم انا نستعینک ہی پڑھنا واجب ہے، نہیں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ اگر کسی کو کوئی دعا نہیں آتا تو وہ کیا کرے؟ تو 3 بار اس کو کم سے کم سبحان اللہ اس کو پڑھ لینا چاہیے، اس سے جو ہے اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ دعا قنوت وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کسی دوسری سورہ کی تلاوت کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ مکروہات نماز 7 ہیں جن سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ سب سے الگ ہو کر کھڑے ہونا، گلے میں کچھ چادر وغیرہ لٹکانا، نماز میں انگڑائی لینا، انگلیاں چٹکانا، کپڑے سے کھیلنا، دائیں بائیں دیکھنا، اور بہت باریک کپڑا پہن کر نماز پڑھنا۔ نماز کے مفسدات 9 ہیں، مطلب یہ کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ امام سے آگے کھڑا ہونا، نماز میں کھانا پینا، بہت زیادہ حرکت کرنا جس سے جو ہے سامنے والے کو یہ لگے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ نماز میں جو چیزیں واجب ہیں اس کو چھوڑ دینا، اس کے بعد سجدہ سہو بھی نہیں کرنا، قہقہہ لگا کر ہنسنا، جان بوجھ کر بولنا، سینہ قبلے کی طرف سے پھر جانا، مطلب یہ کہ اگر آدمی کی گردن تھوڑا دائیں بائیں ہوتی ہے تو یہ کہ مکروہ ہے نا، لیکن یہ کہ اگر اس کا سینہ پورا پھر جاتا ہے، وہ پورا اپنی ڈائریکشن بدل لیتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔
وضو کی حاجت کا پیش آنا، کسی کے سلام کا آدمی جواب دے دے، یہ بھی خیر بولنے میں شامل ہوگا۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا کسی عذر کے بغیر اگر ہو تو وہ فرض نماز میں جائز نہیں ہے، سنت میں جائز ہے، لیکن یہ کہ اس کا ثواب تھوڑا سا کم ہوگا، اور اگر عذر ہو تو آدمی فرض ہو یا سنت ہو آدمی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ سنت مؤکدہ سے مراد وہ نماز ہے جس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، جیسے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں وغیرہ۔ نماز جمعہ کی فرضیت کے متعلق یہ حکم ہے کہ ہر مسلمان آزاد غلام نہیں ہو، مقیم مسافر نہیں ہو، عاقل مجنون نہیں ہو، بالغ چھوٹا بچہ نہیں ہو، مرد عورت نہیں ہو، پر فرض ہے۔ کن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے؟ نابالغ، عورت، بیمار، غلام، مسافر، اور مطلب جو مسلمان نہیں ہو وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ کیا نماز جمعہ کی قضا ہوتی ہے؟ نہیں، اگر نماز جمعہ چھوٹ جائے اور کسی دوسری مسجد میں بھی ملنے کی امید نہیں ہو تو ظہر کی نماز اس کی جگہ ہم کو پڑھنی ہوگی۔ کوئی نماز اگر اپنی مقررہ وقت پر نہیں پڑھی جا سکے تو اس کی قضا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تمام فرض نمازوں کی قضا ادا کرنا فرض ہے، اور جو واجب نماز ہے جیسے کہ وتر، اس کی قضا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر آدمی کوئی منت مانے یا نظر مانے تو اس کی قضا بھی واجب ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے سنت نماز فاسد ہو جائے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ احناف کے نزدیک اس کی قضا واجب ہے۔ بغیر کسی مجبوری اور معذوری کے نماز قضا کرنا یا اپنے وقت پر نہیں پڑھنا کیسا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ سفر کے دوران قضا ہو جانے والی نمازیں اگر آدمی واپس گھر آ کر پڑھے تو اس کو کیسے ادا کرنا ہوگا؟ وہ آدمی اس کو قصر کی صورت میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ اگر آدمی گھر پہنچ جائے اور سفر کی نماز پڑھنا چاہے تو کس طرح پڑھے گا؟ پوری ادا کرنا ہوگی، یعنی ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ عیدین کی نماز فرض ہے یا واجب؟ عیدین کی نماز واجب ہے۔ نماز عیدین کی قضا ہے؟ نہیں، نماز عیدین کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اگر لوگ جو ہے اجتماعی طور سے کوئی بھی نماز عید کی نہیں پڑھ سکا، مانا کہ چاند کی اطلاع ملنے میں تاخیر ہو گئی یا پتہ نہیں چل پایا کہ چاند نکل گیا تھا یا بارش ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تو اجتماعی طور سے جو ہے عید کی نماز نہیں ہو سکی تو البتہ اس کے اگلے دن عید کی نماز کے وقت پر جو ہے اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ شریعت نے مسافر کو کیا سہولت دی ہے؟ شریعت نے مسافر کو 2 سہولتیں دی ہیں، مطلب یہ کہ وہ قصر کر سکتا ہے اور جمع کر سکتا ہے۔ قصر مطلب یہ کہ 4 رکعت والی جو نمازیں ظہر، عصر، عشاء ان کو 2 رکعت میں پڑھ سکتا ہے، اور جمع مطلب یہ کہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ مسافر کب سے نماز قصر کر سکتا ہے؟ اپنی آبادی سے نکلنے کے بعد۔ دوران سفر کس نماز کی سنت کو ترک نہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کی سنتیں تمام سنتوں سے زیادہ مؤکد ہیں۔ مسافر اگر سنت اور نفل نہیں پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسافر 15 دن تک کے قصر کر سکتا ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا پڑے جبکہ پہلے سے نیت نہیں تھی تو قصر کرتا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسافر تب تک قصر جاری رکھ سکتا ہے جب تک وہ واپس اپنی آبادی میں نہیں پہنچ جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلتے تھے یا سفر سے واپس آتے تھے تو پہلے مسجد میں رکتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کے تعلق سے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں ان سے بہتر کوئی چیز نہیں چھوڑتا ہے۔ مطلب یہ کہ آدمی جب سفر کے لیے نکلنا چاہتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اپنے گھر پہ کچھ پیسہ چھوڑ دے یا اس طرح کی جو ضروریات ہوں وہ چھوڑ دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر 2 رکعتیں پڑھ کے جائے گا تو وہ اس کے گھر کے لیے باعث خیر و برکت ہوں گے۔ تہجد کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پابندی کرنا چاہیے اور خدا سے قریب کرتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ اور اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری تہائی میں اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر اترتا ہے اور لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ نماز تہجد کا مسنون وقت نصف شب کے بعد ہے۔ کم سے کم رکعتوں کی تعداد بتائی، کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے۔ خیر آدمی اگر 8 سے زیادہ رکعت پڑھے تو اس میں کوئی
حرج نہیں ہے۔ نماز تہجد کو ادا کرنے کا معمول کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک؟ 2 رکعت کر کے اس کو پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت پہ سلام پھیرتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھتے تھے، اور اس طرح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ توبہ کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ اگر کسی آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ اس پر شرمندہ ہو، وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ 27 درجہ وہ تنہا پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ جو شخص 40 دنوں تک کے باجماعت نماز ادا کرے اور اس کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا اور وہ منافقین میں شامل ہونے سے محفوظ رہے گا۔ کس نماز میں جماعت کرنا مکروہ ہے؟ چاند گرہن کی نماز میں جماعت کرنا مکروہ ہے۔ نماز کا سیکشن ختم ہو گیا۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ روزہ رمضان پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔